محرم تیرے دامن پہ کہانی نقش ہے ان کی، محرم تیرے دامن پہ کہانی ہے نقش ان کی، کہ دین حق پہ مر مٹنا رہا ہے جن کا تیور ہے، کہ دین حق پہ مر مٹنا رہا یہ جن کا تیور ہے۔ محرم کا علی سے کس قدر گہرا تعلق ہے، محرم کا علی سے کس قدر گہرا تعلق ہے، کہ ایک اولاد حیدر ہے ایک داماد حیدر ہے۔ اسی کے ساتھ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ میرے ساتھ بولیے گا، جو در کعبے کا کھلوائے اسے، بآواز بلند کی، جو در کعبے کا کھلوائے اسے، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے کہیے نا کہ نگاہ انتخاب ہے وہ نبوت کی نگاہوں کا، نگاہ انتخاب ہے وہ نبوت کی نگاہوں کا، اثر ہے جو محمد پاک کی پیاری دعاؤں کا۔ دعائے نبی کی لاج رکھی اس مرد قلندر نے، دعائے نبی کی لاج رکھی اس مرد قلندر نے، عرب کے مرد حر نے اور حقیقت کے سکندر نے، جس کے حکم کو مانا ہواؤں نے سمندر نے، جس کے حکم کو مانا ہواؤں نے سمندر نے، جو خشک دریا چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ دم ہجرت جو نکلا اور للکارا پجاری کو، دم ہجرت جو نکلا اور للکارا پجاری کو، ابو جہل ابو لہب اور ہر بدبخت ناری کو، حلالی ہو، فاروق کیا کہتے ہیں، حلالی ہو تو روکو آج عمر کی سواری کو، جو کفر کے چھکے چھڑائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، آج ایک مرتبہ پھر ہم اگی کے اس چوک میں اپنے ایک مطالبے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج یکم محرم الحرام ہمیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ یہی یکم محرم الحرام تھا جب سسر رسول، انصاف اور عدل کا عظیم بادشاہ، جسے دنیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی تھی، وہ عمر دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور ہمیں پیغام دے کر کے گئے تھے، اسلامی سال کے پہلے دن میں دین اسلام کے لیے قربانی دے کے چلا ہوں، تم بھی میرے راستے پر چلتے ہوئے اس اسلام کے لیے اپنا سب کچھ وار کر دینا، لیکن پیغمبر اور دین پر آنچ آنے نہ دینا۔ کون عمر؟ آج دنیا میں ہم کسی پارٹی کا انتخاب کرتے ہیں، ہم کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھتا ہے تم اس پارٹی میں کیسے آئے، ہم جواب دیتے ہیں فلاں نے ہمارے اوپر محنت کی، ہمیں فلاں نے میرے لیے دعائیں کی تھی، فلاں میرے پیچھے پڑ گیا تھا، مجھے اس پارٹی میں اس پارٹی کی دعوت دی تھی، مجھے قائل کر کے اس جماعت کے اندر لے کر کے آیا تھا۔ میں نے پوچھا عمر تو اسلام میں کیسے آیا تھا، میں نے پوچھا عمر تو اسلام کا ہیرو کیسے بنا تھا، میں نے پوچھا عمر تو محمد کے دامن سے کیسے وابستہ ہوا تھا، میں نے پوچھا عمر تو پاک پیغمبر کے دامن سے کیسے جڑا تھا، میں نے پوچھا عمر تو در کعبہ کو کیسے کھلوایا تھا، میں نے پوچھا عمر تو پیغمبر کی معیت میں کیسے آیا تھا۔ مولا عمر کہتا ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، در نبوت پہ چلے جاؤ۔ میں در نبوت پہ جاتا ہوں، مجھے آقا کے وہ اٹھے ہوئے ہاتھ نظر آتے ہیں، آقا دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو قوت اگر ملنی ہے، اللہ اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اللہ اسلام کو شان و شوکت دینا چاہتا ہے، یا خطاب کے بیٹے عمر کا انتخاب کر لے، یا حشام کے بیٹے عمر کا انتخاب کر لے۔ اللہ نے دلوں کو جانچا تھا، پھر رب نے انتخاب کیا تھا تو عمر بن کے آیا تھا، رب نے انتخاب کیا تھا خطاب کے بیٹے کا کیا تھا، رب نے انتخاب کیا تھا عمر کا کیا تھا۔ پھر عمر جب در نبوت پر پہنچا تھا، آقا سے پوچھا تھا آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آقا نے اپنے یار سے فرمایا تھا عمر حق پر ہے۔ پھر حضور سے کہتے ہیں آقا جب حق پر ہے آئندہ عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی، ہم دار ارقم میں نماز پڑھے، آئندہ عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی، چھپ کے نماز پڑھی جائے۔ آج آگے عمر چلے گا، پیچھے نبی چلے گا، عمر آگے جا کر کے کفار کو للکار کے کہتا ہے آؤ جس
جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو, اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو, عمر کو روک کے دکھائے. آج اگر عمر کا نبی نماز پڑھے گا, عمر کا ساتھی نماز پڑھے گا, تو وہ خانہ کعبہ کے اندر پڑے گا. میں نے کہا صحیح کہا تھا, جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ. تیرا عمر میرا عمر, تیرا عمر میرا عمر, تیرا حسین میرا حسین, تیرا حسین میرا حسین. اس کے ساتھ اگلی بات, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی شان بیان کرو گے؟ قرآن میں 20 سے 25 مقامات وہ ہیں کہ اللہ نے حضرت عمر کی تائید میں قرآن اتارا ہے. سب سے ایک بات آپ کے عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں, جناب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا, عمر کو کھڑا کیا, عمر کھڑے ہو جاؤ, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں, آقا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. عمر پوچھو. حضرت عمر پوچھتے ہیں, آقا آپ کا نکاح عائشہ سے کس نے کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی انگلی آسمان کی طرف اٹھتی ہے, اللہ کا انتخاب تھا. عمر کہتے ہیں کہ اللہ اتنا بھولا بالا نہیں ہے, آپ کے وجود پر گندی چیز کو برداشت نہیں کرتا. وہ اللہ آپ کے حرم میں گندی عورت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ عمر کہتے ہاذا بہتان عظیم. اللہ نے جبریل کو بھیجا, جبریل جاؤ میرے محبوب کو بتا دو. عمر نے جو باتیں کہی ہے حق سچ کہا ہے. یہاں پر میں اپنے انداز میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے کہا ہوگا جبریل جاؤ میرے محبوب کو بتا دو. جبریل نے پوچھا ربا میں وہی لے کے جاتا ہوں, قرآنی آیات لے کے جاتا ہوں, کوئی قرآن کی آیت تو بتائیے نا میں لے کر کے جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں. اللہ نے فرمایا جبریل آج قرآنی آیت لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. عمر نے پیغمبر کو مشورہ دیا ہے, جاؤ عمر کی بات کو قرآن بنا کر کے قرآن کے اندر نازل کر دو, قرآن میں لکھ دو عمر کی بات کو, دنیا یاد رکھے گی. ایک وہ تھا جو فرش پر باتیں کرتا تھا, اللہ عرش سے اس کی تائید میں قرآن کو اتارا کرتا تھا, اسے عمر کہتے ہیں. آج یکم محرم الحرام حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے. ہم سب سے پہلے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر چھٹی کی جائے. آج یکم محرم کو صوبہ KPK میں چھٹی تو ہے, لیکن وہ جو چھٹی ہے وہ سال کے پہلے مہینے کے دن کے حوالے سے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں اس دن چھٹی دی جائے, لیکن نوٹیفیکیشن شہادت عمر فاروق کے نام سے کیا جائے. اور دوسرا, جس طرح KPK حکومت نے اس دن چھٹی کی ہے, باقی ہم صوبوں سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی یکم محرم الحرام اور بالخصوص خلفائے راشدین کے ایام و وفات پر چھٹی کی جائے. آپ اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کو سرکاری سطح پر منایا جائے تاکہ ہماری عوام کو, ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت عمر فاروق کون تھے, خلفائے راشدین کون تھے, صحابہ کرام کون تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات, بعض علاقوں میں ہمارے جماعت کے ذمہ داروں کو یہ کہا گیا کہ وہ آپ کے جلوس کو روکیں گے, ہم آپ کے مطالباتی ریلی کو روکیں گے. کراچی کے اندر ہمارے مرکزی صدر حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. یاد رکھو ہم پرامن لوگ ہیں, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ہمارے اس پرامن سے فائدہ نہ اٹھایا جائے, ہمیں اب پرامن رہنے دیا جائے. اگر کسی نے ہمارے کسی جگہ پر بھی جلوس کو روکا تو پھر 10 محرم تک کوئی جلوس نکال کے دکھائے, ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہم مطالبہ کرتے ہیں, ہم مطالبہ لے کر کے آتے ہیں. ہماری اس پرامنی سے غلط فائدہ مت اٹھایا جائے, ہمیں بزدل نہ سمجھا جائے. ہم پرامن ہیں, پرامن رہنا چاہتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے, اس کی املاک ہماری ہے, اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اگر کسی جگہ پر اس طرح ہماری پرامن پالیسی کو بزدلانہ پالیسی سمجھ کر کے ہمارے کسی جلوس کو, ہماری کسی ریلی کو روک دیا گیا, تو پھر ہم کہتے ہیں پھر اور
کے دکھائے. ہم بھی اس کا راستہ روکنا جانتے ہیں, لیکن ہم پرامن ہیں. پرامن رہ کر کے اس ملک کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور پرامن رہ کر کے اس کی املاک کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم صرف یہی مطالبہ کرتے ہیں, یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے یوم شہادت سمیت باقی خلفائے ثلاثہ کے ایام وفات و شہادت پر چھٹی منائی جائے. آپ اس سے مطالبہ سے اتفاق کرتے ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ.